اور خصوصاً آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے قائد ملت حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ منبع العلوم و صدر جمعیت علماء مشرقی زون اتر پردیش کا۔ اب بلا تاخیر بڑا ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت کے بارگاہ میں عرض گزار ہوں اور درخواست کرتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت صدر محترم تشریف لے آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ بجھتے ہوئے چراغ کو فروزاں کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ کو فروزاں کریں گے ہم، آپ آئے ہیں تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پہ موجود علماء کرام، حاضرین اجلاس، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے ساتھ منسوب ہے، آج کے اس اجلاس کی اہمیت، اس کی نسبت اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہی کافی ہے آج کے اجلاس کی اہمیت کے لیے۔ میں سب سے پہلے اس اجلاس کے منتظمین کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ جلسے کا انعقاد کیا۔ ہمارے آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ صرف انہیں اپنے عمل کرنے اور اپنے خود عمل پیرا ہو جانے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمودات کو عوام تک پہنچائیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ مجھے بہت لمبی کوئی تقریر نہیں کرنی ہے اور نہ وقت اجازت دے رہا تھا۔ 10 بج چکے ہیں اور ابھی تک قرات اور نعت اور پھر صدارتی خطبے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے اصل جو واعظ اور مقررین اور مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی باتیں آپ حضرات سننے کے لیے اپنے گھروں سے یہاں تک آئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ابھی باقی ہیں اور 10 سے اوپر گھڑی نے بجا دیا ہے۔ اس لیے بہت لمبی بات نہ کر کے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ حضرات کو کہ آج کا یہ اجلاس جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس اجلاس کا انعقاد ہوا ہے کہ صرف انسان کو اور ہم کو اپنے عمل کی فکر نہیں ہونی چاہیے، صرف اپنے بیٹھ کر کے عبادت کر لینا یہ اس امت کے اندر کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنا، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا، اپنے پاس پڑوس کی فکر کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں اس امت کے اندر ذمہ داروں کے اوپر دی گئی ہیں۔ اس لیے آج کا یہ جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی نسبت اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی سے ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان تو بہت وسیع ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کی ابتدا ہر ایک شخص اپنے سے شروع کرے تو سب سے بہتر بات یہی ہوگی، اور یہیں سے اصلاح معاشرے کا اصل مقصد ادا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں اور اپنے کو دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کے سلسلے میں بال بچوں کے ساتھ شادی بیاہ کے لیے کیا احکامات آپ نے بتائے ہیں، ان باتوں پہ عمل پیرا اگر ہم ہوں، خود ہم سارے لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچ کر کے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا اصل مقصد یہیں سے پورا ہو جائے گا جب ہم سارے لوگوں کو اس بات کی فکر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں تبدیل کرتے، نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے۔ اس لیے صرف جلسہ کرنا، رات رات بھر جاگ کر کے علماء کرام کی باتوں کو سننا اور سن کر کے چلے جانا، اس پہ کوئی عمل نہ کرنا، منتظمین جلسے کا اتنا لمبا خرچ ہو جانا، یہ سب کے سب بیکار، بے فائدہ، بے نتیجہ ہوگا۔ آخر میں ان دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہے ہمارے جو باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام ہیں، ان کی باتوں کو بغور سنیں اور سننے سے زیادہ اس بات کی فکر لے کر کے یہاں سے جائیں کہ آج کے اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں جو مفید اور اہم باتیں اصلاح کی بتائی گئی ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو
اپنے مہمانوں کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔